إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. محترم المقام قابل صد احترام حضرات سامعین کرام، عزیز نوجوانوں، ساتھیوں، جو قوم اپنے ماضی کو یاد رکھتی ہے وہ ہمیشہ دنیا میں سرخروئی حاصل کرتی ہے، اور جو قوم اپنی ماضی کی تاریخ کو بھلا دیتی ہے، فراموش کر دیتی ہے، تو اس قوم کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے اور اس قوم کو بھی فراموش کر دیا جاتا ہے۔ جو قوم اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو یاد نہیں رکھتی، لوگ اس کو حقیر و ذلیل سمجھ کر مسل دیا کرتے ہیں، اور جس قوم کے اندر ماضی سے سبق حاصل کرنے کا شعور ختم ہو جائے اور ماضی کے کارنامے جو قوم بھلا دے، تو پھر اس قوم کو جینے کا حق نہیں ہوتا اور اس کے جینے کا حق بھی ختم کر لیا جاتا ہے۔ اس ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے، مسلمانوں کے بہت بڑے مجاہدے اور قربانیاں ہیں، مسلمانوں کی قربانیاں، مسلمانوں کے مجاہدے جو اس ملک کے لیے پیش کیے گئے، اسے کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہماری نئی نسل دھیرے دھیرے ماضی کی تاریخ کو بھلا رہی ہے، اور ماضی کی تاریخ، ان کے اکابر اور اسلاف کی تاریخ ان کے نگاہوں سے اوجھل ہو رہی ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ ملک کی آزادی کو کون نہیں جانتا؟ ملک آزاد ہوا اور ابھی 15 اگست آئے گی 2023، تو ملک کی آزادی کے 76 سال مکمل ہوں گے۔ جب بھی یہ دن آتا ہے ملک کی آزادی کا، جو آزادی کے جیالے ہوتے ہیں، متوالے ہوتے ہیں، جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے تن من دھن کی بازی لگائی، ان کے نام لیے جاتے ہیں، لیکن وہ کچھ ہوتے ہیں، اور کچھ مخصوص نام جسے بار بار اسکولوں میں، کالجوں میں اور اس طرح ان پروگراموں کے اندر ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ تصور دیا جاتا ہے کہ اس ملک کو آزاد کرنے والے یہی ہے،
یہی ہیرو ہے ملک کو آزاد کرنے والے. ہمارے کان بھی اس کو سنتے سنتے اور اس بات کو ہم سنتے سنتے وہ دل و دماغ کے اندر اتر جاتی ہے اور ہم بھی یہی سمجھنے لگتے ہیں کہ جو بھی ہیرو ہے اور جنہوں نے بھی ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہے بس یہ چند ہے. لیکن بات ایسی نہیں ہے. جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کا مطالعہ، تحریک آزادی کا مطالعہ، اور انگریز نے جب پہلا قدم ہندوستان کے اندر رکھا تھا اس وقت سے لے کر ملک کے آزاد ہونے تک کی ایک لمبی چوڑی داستان ہے. اس داستان کو آپ دیکھیں گے اور معلوم کریں گے تو سر فہرست آپ کو مسلم علماء، مسلم عوام، مسلم قائدین، مسلم دانشوران کے نام نظر آئیں گے. اور حقیقت بھی یہی ہے. لیکن آج اس حقیقت کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے اور مسخ کر دیا جائے اور مسلمانوں کو ان کی تاریخ سے کاٹ کر رکھ دیا جائے. یہ مسلمان کو کبھی معلوم نہ ہو کہ ان کے آبا و اجداد نے کیا خون بہایا تھا. ان کو پتہ بھی نہ چلنے پائے اس ملک کی جڑوں میں، بنیادوں میں ان کا کتنا خون لگا ہے، ان کو پتہ بھی نہ چلے. اس طرح پورا صفحہ ہستی سے ان کی تاریخ کو مٹا دیا جائے. پوری کوششیں ہو رہی ہے، سازشیں ہو رہی ہے، اور وہ جو ملک دشمن ہے وہ ان کوششوں اور سازشوں میں کامیاب بھی تقریباً ہو چکے ہیں. لیکن یہ ہمارا فریضہ ہے، مسلم قوم کی ذمہ داری ہے. ہم کبھی بھی اپنی تاریخ کو نہ بھولیں، کبھی بھی اپنی تاریخ کو فراموش نہ کریں. جب اگر ہم اپنے تاریخ کو بھلا دیں گے، اپنے ماضی سے کٹ جائیں گے، اپنے اسلاف اور اکابر کی یادیں اور ان کے مجاہدے اور قربانیاں ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ قوم کے اندر بزدلی پیدا ہو جائے گی، قوم کے اندر بے ہمتی پیدا ہو جائے گی، اور پھر آہستہ آہستہ اس قوم کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیا جائے گا جو اپنی ماضی کو اور ماضی کی تاریخ کو بھلا کر زندگی گزارے گی. اس واسطے ہمیشہ ہمیں 15 اگست کے موقع پر اور ملک کی آزادی کے موقع پر ان مجاہدین کا ذکر کرنا، ان مجاہدین کی تاریخ کو دہرانا اور اس سبق کو پھر سے ایک مرتبہ یاد کرنا اور تازہ کرنا یہ نہایت ہی ضروری ہے. انگریز نے جب پہلا قدم رکھا تھا بنگال کے راستے سے، کالی کٹ کے راستے سے، تجارت کی صورت میں، بزنس کی صورت میں جب پہلا قدم رکھا تھا تو وہ دور تھا اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اس وقت باحیات تھے. انگریز کے اندر ہمت نہیں تھی، وہ طاقت نہیں تھی کہ وہ پورے ملک کے اندر اپنا جال بچھا سکے. اس واسطے وہ دبک کر بلی کی طرح رہا، خاموش رہا، تجارت کرتا رہا، تجارتی اسباب کو بڑھاتا رہا. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جب تک اس دھرتی کے اوپر رہے 50 سال تک انہوں نے حکمرانی کی ہے. کسی انگریز میں کرال کے اندر یہ ہمت نہیں ہوئی اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرے. انتقال ہو گیا اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا. انگریز نے اپنے پر پھیلانا شروع کیے. پھر میسور کے اندر ایک شہر پیدا ہوا جسے ٹیپو سلطان کہا جاتا ہے. یہ جنگ آزادی کا پہلا ہیرو ہے. اگر جس کا تذکرہ نہ کیا جائے جنگ آزادی کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی، اور ہندوستان کی آزادی کی تاریخ وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی. ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ وہ مرد مجاہد تھے جن کے اندر جواں مردی تھی، جن کے اندر غیور پن تھا، اور جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، انگریز کی غلامی کبھی برداشت نہیں کر سکتا، اس کے سامنے میں کبھی گھٹنے ٹیک نہیں سکتا. وہ سینہ سپر رہے، مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ سری رنگا پٹنم کے میدان میں یہ کہتے ہوئے شہید ہو گئے
گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ یہ کون ہے؟ جنگ آزادی کے ہیرو ہے۔ جب ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے تو انگریز نے ان کی لاش پر کھڑ کر کہا تھا آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اس کو ہمت آ گئی، طاقت آ گئی، اس واسطے کہ بہت بڑی رکاوٹ تھے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ۔ یہ ہماری تاریخ ہے، کہاں ہے؟ مٹا دی جا رہی ہے، فراموش کر دی جا رہی ہے، لیکن مسلمان کبھی نہ بھولے، اپنے مجاہدین کو نہ بھولے اور آگے بڑھیے۔ بہادر شاہ ظفر دہلی کے بادشاہ تھے، انگریز آگے بڑھتے بڑھتے دہلی پر اس نے قبضہ کر لیا، بہادر شاہ ظفر کو قید کے اندر ڈال دیا، وہ بھی مقابلہ کرتے رہے لیکن مجبور ہو گئے۔ ان کے اوپر کیسی زیادتیاں ہوئی، کیسے کیسے ظلم ان کے اوپر ڈھائے گئے۔ ایک مسلمان بادشاہ تھے، انہوں نے بھی انگریزوں سے ٹکر لی تھی، 4 بیٹوں کے کٹے ہوئے سر ایک تشت کے اندر رکھ کے انگریز ان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ قربانی ہے کہ بہادر شاہ ظفر نے اس ملک کے لیے دی ہے۔ آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں اور آخری وقت ہوتا ہے تو اس ملک سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر، 2 گز زمین نہ ملی کوئی یار میں۔ کیا محبت تھی، آج اس محبت کو فراموش کیا جا رہا ہے۔ ٹرین کے اندر گولیوں سے بھونا جا رہا ہے، سڑکوں کے اوپر مارا جا رہا ہے، مسلمان کا خون سستا ہو چکا ہے، جبکہ مسلمان نے اس دیش کو ترقی دینے کے لیے اور اس دیش کی ترقی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا تھا۔ 1803 کی بات ہے، ہر طرف ایک ہیبت طاری تھی پورے ملک کے اندر، کسی کے اندر یہ جرت نہیں تھی اور کسی کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ انگریز سے آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرے۔ اس موقع پر جو سب سے بڑا مرد مجاہد کھڑا ہوا، تاریخ میں نام لکھا ہوا ہے، انہوں نے سب سے پہلا فتویٰ جاری کیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا۔ وہ فتویٰ کیا تھا؟ وہ فتویٰ یہ تھا کہ آج سے انگریز کی غلامی حرام ہے، اور وہ فتویٰ پورے ملک کے اندر ایک چنگاری کی طرح پھیل گیا۔ تمام کے تمام کے اندر ملک کو آزاد کرنے کا جوش پیدا ہو گیا، مسلمانوں میں، سکھوں میں، برادران وطن میں، اپنوں میں، غیروں میں، تمام کے اندر حریت کا جذبہ، آزادی کا جذبہ، یہ روح پھونکنے والی اگر عظیم ہستی کوئی ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی ہے، لیکن کہیں پر نام نہیں سنایا جائے گا۔ چند نام سنائے جائیں گے، وہ بعد میں آئے، لیکن اس سے پہلے مسلم علماء کی قربانیاں ہیں۔ پھر 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، ہندو مورخ نے لکھا ہے 5 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو سولی پر چڑھایا گیا، تختہ دار پر چڑھایا گیا۔ دہلی کا کوئی درخت ایسا باقی نہیں تھا جہاں پر مسلمان کی لاش نہ لٹکتی ہو، کوئی تختہ دار ایسا نہیں تھا جہاں پر ایک مسلمان کی لاش نہ لٹکتی ہو۔ کسی مسلمان کو نہیں چھوڑا گیا، ان کو توپ کے دہنوں پر رکھ کر اڑا دیا گیا، ان کے چیتھڑے آسمان میں بکھر گئے، ان کو سوروں کی کھال میں بند کر کے پانی کے اندر بہا دیا گیا اور کہا گیا کہ انگریزوں کی غلامی ماننی پڑے گی، لیکن سب نے کہا ہم جان دینے کے لیے تو تیار ہیں، تمہاری غلامی برداشت ہم سے نہیں ہو سکتی۔ یہ مسلمانوں کا کردار ہے۔ آج مسلمانوں کو دیش دروہی، مسلمانوں کو ملک کا غدار بتایا جا رہا ہے۔ اے نئی نسل کے لوگوں، آپ انصاف کرو کہ اس ملک کے لیے قربانیاں کس نے دی ہے، کس نے اپنا خون بہایا ہے، کس نے توپوں کے دہانے کے سامنے کھڑے ہوئے، اور کون پھانسی پر لٹک گئے، اور کس کی لاشیں ملک کے اندر بکھر گئی، اور کسے تختہ دار پر چڑھا دیا گیا، اور آج انہی سے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک کے وفادار نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر آج ہم اپنی ماضی کی تاریخ کو بھلا دیں گے تو ہم بھی سنتے سنتے یہی سمجھیں گے ہم ملک کے وفادار نہیں بلکہ ہم ملک کے غدار ہیں۔ یہ بات ذہن سے نکال دیجئے، تاریخ ہند کو پڑھیے، آزادی ہند کی تاریخ کو پڑھیے، علماء ہند کا شاندار ماضی ایک مستند کتاب ہے، اس کو پڑھیے، اور وہ لٹریچر پڑھیے جس کے اندر بھی آزادی ہند کا تذکرہ ہے، تو آپ کو تاریخ معلوم ہوگی اور ہسٹری معلوم ہوگی، اور یہ وقت کی ضرورت ہے۔ میں نے پہلے یہ عرض کیا کہ جو قوم اپنی ماضی سے کٹ جاتی ہے اور اپنی ماضی کو فراموش کر دیتی ہے،
تو پھر دنیا والے بھی اس کو بھلا دیتے ہیں اور اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا وجود اس ملک کے اندر رہے تو ہمیں اپنے اکابر کی تاریخ، اپنے اسلاف کی تاریخ، اپنے مجاہدین کی تاریخ اور اپنے شیروں کی تاریخ پڑھنا پڑے گا، اور اپنے اندر بھی وہ عزم، وہ ارادہ، وہ حوصلہ پیدا کر کے زندگی گزارنا پڑے گا، جب جا کر ہم اس ملک کے اندر چین اور سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں، اور اس ملک کو پھر سے ایک مرتبہ سونے کی چڑیا اور پھر اس ملک کا ایک مرتبہ ہم مستقبل سنوار سکتے ہیں۔ اس واسطے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ماضی کی تاریخ اور آزادی ہند کی تاریخ پڑھیں اور اپنے اکابر اور اسلاف کی تاریخ کو بار بار پڑھتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس ملک کی حفاظت کے لیے اور اس ملک کی ترقی کے لیے اسی طرح قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طریقے سے ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابر اور ہمارے مجاہدین نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے اس ملک کو ترقی دیا تھا، ہمیں بھی اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to